اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تناؤ اور اس میں پاکستان کے کردار کے بارے میں ہم کچھ مزید بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں تجزیہ کار جہانگیر خٹک، جو نیو یارک سے بذریعہ اسکائپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ خٹک صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان تو اپنا موقف ایران اور سعودی عرب کو باور کرا رہا ہے کہ وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن غیر جانبداری دراصل کس حد تک ممکن ہوگی؟ کیونکہ حالیہ جو معاشی بحران پاکستان کا تھا اس میں عرب اتحادیوں سے پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد ملی، تو ایک تو یہ کہ غیر جانبدار کس حد تک رہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ در حقیقت اثر و رسوخ ہے کتنا پاکستان کا، کیا لیوریج ہے پاکستان کے پاس؟ بہت اہم سوالات ہیں، شکریہ سارا۔ دیکھیے، پاکستان کا لیوریج جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کافی محدود ہے، اور جہاں تک نیوٹرلٹی کا تعلق ہے وہ بھی پاکستان کے لیے ایک انتہائی ٹائٹ روپ واک ہے۔ گرتے پاکستان نے پہلے بھی یہ بات تو ثابت کی ہے یمن کے معاملے میں کہ جب وقت آیا کہ سعودی عرب نے پاکستان سے تقاضا کیا کہ آپ اپنی افواج بھیجیں یا اس جنگ میں حصہ بنیں، تو پاکستان نے انکار کیا۔ تو وہ مثال تو موجود ہے، لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا پاکستان کے معاشی حالات کا، اس مشکل صورتحال میں پاکستان کے لیے واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ کس قسم کے بیلنسنگ ایکٹس کرے گا جس کے تحت وہ اپنی نیوٹرلٹی کو بھی برقرار رکھے اور جو اس کا اثر رسوخ ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس خطے میں امن کو یقینی بنائے۔ ڈیفینیٹلی بہت بڑا چیلنج ہے، اور پاکستان کو اپنی نیوٹرلٹی کو اگر جنگ ہوتی ہے قائم رکھنا واقعی بہت مشکل ہوگا، اور ایسے اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے جو اس کی نیوٹرلٹی، جس طرح آپ نے کہا غیر جانبداری کو تو قائم رکھیں، لیکن ساتھ میں جو اس کے معاشی مفادات ہیں، جو اسٹریٹجک مفادات ہیں، ان کا بھی تحفظ ہو سکے۔ تو جیسے آپ نے کہا ایک اہم بیلنسنگ ایکٹ ہوگا۔ ایران کی بات کرتے ہیں۔ ایران نے جب عراق میں امریکی بیسز پہ گزشتہ ہفتے حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد جواد ظریف صاحب کی طرف سے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، جو میسج آیا اس میں انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جس سے لگا تھا کہ یہ ایک فیصلہ کن کارروائی ہے، اور پھر توقع یہ تھی، اور ایون صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب سے بھی یہی توقع ملی تھی کہ شاید اب معاملہ یہاں پہ رک جائے گا۔ لیکن جہاز جب گرا دیا اور اس کی کہہ لیں یہ بھی ذمہ داری بھی قبول کر لی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران پہ ایک مرتبہ پھر اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھ گیا۔ اس کے باوجود البلاد بیس پر کل کا حملہ، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیے، دو عوامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا عراقی بیس پر، جہاں پر کہ سعودی افواج بھی موجود، امریکن افواج بھی موجود تھیں، تو پہلا خیال تو یہی تھا کہ ظاہر ہے ریئیکشن آیا ہے، اور ایران کی طرف سے گرچہ کہا گیا کہ بس ہم نے یہ کر لی ہے، لیکن عام توقع یہی تھی اور خوف بھی یہی تھا کہ شاید یہ ایک ابھی پراکسی وار کی صورت میں شروع ہوگا آگے نیکسٹ مرحلہ، اور وہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت عراق میں ایرانین بیک کافی ساری ملیشیاز موجود ہیں، جس میں کتائب حزب اللہ بھی موجود ہے، جن کا لیڈر بھی جنرل سلیمانی کے ساتھ اپنی جان انہوں نے گوائی اس حملے میں۔ تو اس قسم کے حملے میرا خیال ہے کہ ہوتے رہیں گے، میرا خوف یہی ہے، کیونکہ ایرانین بیک ملیشیاز جو ہیں وہ اس خطے میں انسٹیبلٹی کو جاری رکھیں گی۔ دوسری بات، اس خطے میں اگر اس قسم کے حملے ہوتے ہیں اور جس قسم کی انسٹیبلٹی ایران کے اندر ایران کی حکومت کے سامنے خلاف شروع ہوئی ہے، تو اس قسم کی صورتحال ایران کو شاید زیادہ فیور کرتی ہے، کیونکہ اس سے جو ایرانین عوام جو اس وقت کافی غصے میں ہیں، اپنی ہی حکومت کے خلاف زبردست مظاہرے کر رہے ہیں، ان کی توجہ ہٹانے کے لیے بھی ایک کوشش جو کہ ایران سمجھتا ہوگا کہ جو حکومت ہے ان کے فیور میں جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر باہر کچھ اس قسم کے حملے ہوتے ہیں تو اس سے کم از کم جو ڈومیسٹک پریشر ہے وہ شاید کم ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی پراکسی وارز اس خطے میں شاید مزید بڑھیں، اور ایران کے اندر جوں انسٹیبلٹی بڑھے گی شاید ان پراکسی وارز میں بھی اضافہ ہو، کیونکہ حکومت کے حق میں یہ بات ہے کہ عوام کی توجہ ہٹائی جائے، ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کرے باہر کی طرف زیادہ سخت کارروائی کر کے۔ واشنگٹن کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ہمیں ایک طرح کا کریڈیبلٹی کا کرائسس سا نظر آ رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا حال ہی میں کہ جنرل سلیمانی 4 امریکی سفارت خانوں پہ حملہ کروانے والے تھے، اور اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ سنڈے کے جو اہم ٹاک شوز، جو نیوز شوز تھے، اس میں امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر جب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اس قسم کی کوئی خفیہ معلومات نہیں ملی کہ 4 سفارت خانوں کے اوپر جنرل سلیمانی حملہ کروانے لگے تھے۔ تو اس سے امریکہ کی جو کریڈیبلٹی، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب اس کو اتحادیوں کی سپورٹ تو چاہیے ہی، لیکن ان کی طرف سے بھی حمایت چاہیے جو پوری طرح سے امریکہ کے ساتھ اس سلسلے میں نہیں کھڑے، ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی لانا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کس طرح سے امریکہ کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کافی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے امریکہ میں، ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی دونوں۔ ڈومیسٹکلی جو اس وقت چونکہ الیکشن کا ایئر ہے اور صدر ٹرمپ کا ایک بڑا پیٹ ورڈ تھا اینڈلیس وارز،
اور انہوں نے جو گزشتہ انتخاب جو انہوں نے جیتا تھا اس میں وہ بار بار یہ کہتے رہے تھے اور امریکی عوام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو اینڈلیس وار ہیں یا جو نہ ختم ہونے والی جنگیں ہیں جن میں خصوصاً افغانستان کا ذکر تھا وہ ختم کریں گے اور نئی جنگیں نہیں شروع کریں گے. لیکن جب یہ حملہ ہوا تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ نئی جنگیں نہیں شروع کریں گے لیکن اس سے تو بالکل اینڈلیس وار شروع ہو سکتی ہے. آج بھی نیو یارک ٹائمز کی یہی ہیڈ لائن ہے اور تمام امریکی اخبارات میں یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے, عوام بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں اور جو صدر ٹرمپ کی اپنی جو پارٹی ہے اس میں بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. جبھی وار پاورز کے حوالے سے دیکھیے کانگریس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ایک ریزولوشن پاس ہوا اور پھر وہ سینٹ میں جا رہا ہے. سینٹ میں ڈیموکریٹس کو اس کو پاس کرانے کے لیے 4 ووٹوں کی ضرورت ہے جس میں سے 2 ان کو مل گئے, یعنی ریپبلکن پارٹی کے 2 سینیٹرز اس کے حق میں ہیں. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو حکومتی پارٹی ہے اس کے اندر بھی اس کے اوپر کافی تقسیم ہے. تو کریڈیبلٹی صدر ٹرمپ کی بھی سوال ہے اور امریکہ کی بھی سوال ہے کیونکہ جو یورپین اتحادی اور باقی لوگ ہیں وہ سب یہی سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل سلیمانی حملہ کر رہے تھے یا یہاں پر بہت زیادہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے تھے, بٹ ویئر از دا ایویڈنس؟ آپ ایویڈنس لائیں لیکن وہ ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں کو ہی اس وقت اندرونی طور پہ بھی اپنے ہی عوام کی جانب سے اپنی پالیسیز کے حوالے سے پریشر کا سامنا ہے, دباؤ کا سامنا ہے. جہانگیر خٹک تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.